میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اگر یاد ہو کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا، یہ ایمانیات اس لیے بتائے گئے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو، تو آگے وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ ہیں یہ ساری عبادتیں، لیکن ان عبادات میں پھر کچھ تقسیم ہے، مثلا صدقہ خیرات عبادت ہے۔ اب ایک ہے زکوٰۃ دینا جو سال کے بعد فرض ہے، اس کا 40واں حصہ ہے، یا زمین کی زکوٰۃ ہے تو اس کا عشر ہے 10واں یا 20واں حصہ ہے۔ ایک ہے مطلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ مطلق خرچ کرنے والوں کی تفصیل میں تقریباً 6 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربی، اپنے قریبی عزیزوں کو دینا۔ ہمارے ہاں بڑی کمزوری ہے، پڑوس میں ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دیتے نہیں۔ باہر دور دراز سوچتے ہیں فلاں ضرورت مند کو نہ بھیج دیں، یہ چیز فلانے کو نہ بھیج دیں، گھر پر نگاہ نہیں۔ قرآن نے ہر جگہ پہلے ذوی القربیٰ قریبی رشتہ دار، اور قریبیوں کی اہمیت اس لیے بتائی گئی کہ قریبیوں سے چپکرش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کسی وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں آتے، آپ ان کے پاس نہیں جاتے، تو اس وجہ سے آپ ان سے تعلق کو توڑ دیں، اس وجہ سے آپ ان کی غریب پروری چھوڑ دیں، ان کو دینا چھوڑ دیں، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے قریبی رشتہ دار۔ پھر رشتہ داروں میں جس کا جیسا رشتہ ہوگا وہ اتنا قریب ہوگا۔ مثال کے طور پر باپ کا حدیث میں آتا ہے کہ وفات کے بعد دادے اور چچا اور تائے کا حق زیادہ ہے، تو یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ماں کے رشتہ داروں میں آپ کی نانی اور آپ کی خالہ زیادہ حقدار ہیں۔ پھر یہ اس طریقے سے آگے چلیں تو پھر ان کی اولادیں، یہ سب اقربا میں شامل ہیں۔ اور دوسری قسم والیتامی، یتیم۔ سمجھیں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس بچے کا والد فوت ہو جائے، والدہ نہیں، والدہ فوت ہو جائے، غم دکھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسے شرعاً یتیم نہیں کہتے۔ والد فوت ہو جائے تب یتیم ہوگا، اور یتیمی اس وقت تک رہے گی جب تک وہ شرعاً بالغ نہ ہو، جوان نہ ہو، اس وقت تک یتیم ہے۔ جب جوان شرعاً بالغ ہو گیا ہے، اب اس کی یتیمی ختم۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یتیم ہے جی اس کا باپ نہیں ہے، اب اس کی یتیمی ختم ہو گئی۔ تو اس یتیم کو دینا، اس لیے خواہ وہ یتیم کتنی بڑی مالیت کا مالک نہ ہو، یعنی باپ سے اس کو بہت جائیداد ملی ہے، لیکن یہ یتیم ہے تو آپ کا حق بنتا ہے جہاں اپنے بچوں کو کھلائیں اس یتیم کو بھی کھلائیں، ان کے لیے کپڑے لائیں، ان کے لیے بھی لائیں۔ یہ نفلی صدقات ہیں۔ تیسرا والمساکین، مسکینوں کو دیجیے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تو ایک لفظ تو بہت آسان ہے، مسکن سے ہے، ٹھہرنے سے، یعنی جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، بیٹھا ہوا ہے، جاتا ہے تو پھر آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں، یہ مسکین ہے، اس کو دو۔ ایک بات۔ دوسرا مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اپنے کھانے کما کر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے تو ہے، لیکن بچا کر رکھنے کے لیے نہیں، کہ میں نے کسی بچی کی رخصتی کرنی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں 50,000 بھی کسی کی تنخواہ ہو تو اس کے تو 70,000 بجلی کے بل آ جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر معتدل طبقے کا آدمی اس وقت مسکینوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ کہنا 50,000 اس کی تنخواہ ہے، یہ نہ دیکھنا کہ آگے خرچہ اس کا کتنا ہے، اس کی دوائی پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے کھانے پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو آپ مالی صدقہ دیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر۔ ابن سفیر سے مراد 2 چیزیں ہیں،
ایک راہ چلتا ویسے کوئی مسافر ہے اور سفر میں وہ لٹ گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے، اس سے مال چھین لیا گیا ہے۔ اب یہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دیں، خواہ گھر میں وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ اس کا تعاون کریں تاکہ یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اور چوتھا، پانچواں یہ ہے کہ والسائلین، جو سوال کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے پاس سائل آئے اسے جھڑک کر جواب نہ دیں، سختی سے چل چل بھاگ جا، نکل جا، ہر وقت انہیں مانگنے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اسے پیار سے سمجھائیں، پھر اس کی ضرورت کو دیکھیں کہ کیا واقعی مستحق ہے، واقعی ضرورت مند ہے۔ تو آج کل کوئی مشکل نہیں اس کو بھانپنا، سمجھنا، دیکھنا، تو آپ اس سائل کو دیں۔ ویسے سوال کرنے سے حضور نے منع کیا، فرمایا جو آدمی سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں۔ اس لیے سوال، ہمارے تبلیغ والے جب اسلوب تبلیغ سکھاتے ہیں نا، اس میں دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سوال نہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ دل کا سوال نہ کرو۔ وہ یہ ہے کہ دل میں بھی یہ بات نہ لاؤ کہ اچھا جا کے بیٹھتا ہوں، شاید وہ مجھ سے پوچھ لے تو میں اپنی ضرورت بتا دوں گا، وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دے گا۔ مخلوق سے تمنا نہ کرو، خالق سے کرو۔ بعض بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، درسگاہیں ہیں، یہ رفاعی دینی کام ہے، ان کی ضرورت کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بتا دینا کہ ہم یہ منصوبے اور کام کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تو تعاون بھی کر سکتے ہیں، تو یہ سوال میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ترغیب ہے، آپ نے دے دی ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ آگے اس کی چھٹی چیز ہے وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں پیسہ دینا۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ غلام ہوتے تھے، ان کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا، ان کو آزاد کروا دیا جاتا تھا۔ جیسے حضور نے فرمایا جو بلال کو آزاد کروائے میں اسے بشارت دیتا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق آزاد کرا کے لے آئے، عامر بن فہیرہ کو آزاد کرا کے لے آئے، ابو فقیہ کو آزاد کرا کے لائے، تقریباً 7 غلام حضرت ابو بکر نے آزاد کرائے۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان ہر ہفتے غلام آزاد کرتے تھے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن 10 غلام آپ نے آزاد کیے۔ تو یہ فی الرقاب ہے۔ آج کے کل کے دور میں اس فی الرقاب کا مقصد اور مفہوم وہ لوگ ہیں جو قید ہیں اور انہوں نے کوئی جرمانہ دینا ہے، اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں، خود جیل میں پڑا ہے، یہ جرمانہ دے گا تو اس کی جان چھوٹے گی، تو آپ نے اگر پیسہ جمع کر کے اس کا جرمانہ دے دیا تو آپ نے یہ فی الرقاب پر عمل کیا۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں ڈاکو نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے، یہ کچے میں بھی مختلف مقامات پر آدمیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو بھیجتے ہیں، اب وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چھڑانے پر خرچ کرنا یہ بھی فی الرقاب میں ہے۔ تیسرا، اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک طریقہ تھا، مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، ایک صوبے سے کسی بچی عورت کو اٹھایا دوسرے میں جا کے بیچ دیا، اب پتہ چلا کہ وہ تو فلاں جگہ بک گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتنے پیسے دیے ہیں، پیسے دو گے تو واپس کریں گے۔ یا اس طریقے سے بنگال سے کئی عورتیں یہاں آئی تھیں، تو ان کو چھڑانے کے لیے خرچ کرنا یہ فی الرقاب ہے۔ آگے 2 اہم عبادتوں کا ذکر کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ اقام الصلاۃ یہ بدنی عبادت ہے، آتى الزکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، یہاں زکوٰۃ سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ ان دونوں عبادتوں کو جیسے ادا کرنا فرض ہے، ایسے ان کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے۔ یعنی نماز فرض ہے تو اس کے فرائض کو سیکھنا فرض ہے، اس کے واجبات کو سیکھنا واجب ہے، اس کی سنتوں کو سیکھنا
سنت ہے، اس کے آداب کو سیکھنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے نہیں صرف یہ کہ بھئی ہم اللہ قبول کرے گا جی کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جیسے پڑھ لیں ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا مولویوں کے مسئلے ہے کہ جی ایسے سیدھے پاؤں رکھو، درمیان میں اتنا وقفہ ہو، ہاتھ یوں کرو اور کدو کے برابر لے آؤ اور بسم اللہ اکبر کرتے ہوئے ہاتھ نیچے لے جاؤ۔ یہ بات نہیں، جو ادب شریعت میں ملحوظ خاطر ہے اس ادب سے نماز کو ادا کرو۔ ایسے ہی آت الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کے مسائل کو یاد کر کہ کب فرض ہوتی ہے، کتنی دینی ہے، اس کے مصارف کو دیکھنا کہ کس کس کو دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ بالکل نہیں دی جا سکتی، سادات کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال غیر مسلم کو حرام، سید کو 5 قبیلے حضور نے فرمائے ان کو زکوٰۃ نہ دیا کرو۔ حضرت علی کا خاندان، حضرت جعفر طیار کا خاندان، حضرت سیدنا عقیل کا خاندان، حضرت آل حارث، حضرت حارث، یہ حارث حضور کے ایک چچا تھے، ان کے بیٹے، ان کی آگے اولاد ساری مسلمان تھی۔ آل عباس، حضرت عباس کا خاندان، یہ سادات کی طرح محترم ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بعض دفعہ امیر اتنی زکوٰتیں وصول کر لیتا ہے، اس نے دی، اس نے دی، اس نے دی، اب مالی طور پر یہ اتنا بن گیا کہ 52 تولے چاندی کا مالک بن گیا ہے، تو اب یہ خود صاحب نصاب بن گیا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام فتنہ ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میری مدد کریں، اس نے 10,000 دے دیے، اس نے 50,000 دے دیا، اس نے 20,000 دے دیا، ایسے کرتے کرتے اب دیے سب نے زکوٰۃ میں سے۔ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو گئی ہے کہ یہ 52 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو اب یہ خود صاحب نصاب ہے، اس کو دینا حرام ہے، اب آگے یہ لے گا تو یہ حرام لے رہا ہے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ کے احکام بھی علماء سے یاد کریں۔ آگے ہیں معاملات۔ معاملات میں سب سے بڑا نازک اور اہم معاملہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایک دوسرے کے معاملات کو طے کرنا کہ جب کسی سے وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ سب سے بڑی مشکل بات یہی ہے کہ آج ایفائے عہد نہیں، اللہ سے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا نہیں، نبی سے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا نہیں، والدین سے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا نہیں، اسلام سے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا نہیں، بہن بھائیوں سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو وہ پورا نہیں، قرضہ لیا ہے دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا نہیں۔ جس آدمی کا وعدہ پورا نہیں وہ معاملات میں زیرو ہے۔ اور آخری چیز والصابرین، مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا۔ اب صبر کی آگے خود قرآن نے 3 قسمیں بتائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن کے بہت بڑے مفسر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں صبر کی ایک قسم ہے الصبر فی المال، فی البأساء کا معنی ہے کہ مالی تنگی، اللہ نے مال نہیں دیا، پریشان ہے، اس وقت رب کی رضا پر راضی رہ کر صبر کرے، ایک صبر کا یہ درجہ ہے۔ دوسرا والذرا، ذرا کا معنی انہوں نے لکھا ہے سکون، بیماری میں تکلیف آ گئی، بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا ہے، تو اب اس بیماری میں واویلا اور چیخ و پکار کرے گا تو یہ بے صبری ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور وحین الباس، جہاد کے وقت، مقابلے کے ٹائم، کفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے یہ بھی صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، اخلاص والے ہیں۔ دیکھیں اس پوری آیت میں وہ سارے امور آ گئے۔ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان تھی، ایمان آیا۔ دوسری شرط اعمال صالحہ ہیں، اس کی پوری فہرست آ گئی۔ تیسری شرط اخلاص ہے قبولیت کے لیے، اولئک الذین صدقوا میں وہ اخلاص آ گیا، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔